نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ہمارے بہت سارے سامعین، ناظرین اور ویوز ہمیں لکھتے رہتے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، حاسدین لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، اس سے حفاظت کے لیے کوئی عمل اور وظیفہ، ہمارا کاروبار ہے، دکانیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، اس سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ، دکان کی برکت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جاب کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں، دور جاتی ہیں، ایسے ہی راستے میں خطرہ ہوتا ہے، ہماری بیٹیاں اسکول کالج جاتی ہیں، پڑھائی کرنے کے لیے جاتی ہیں، مدرسے جاتی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ، ان تمام چیزوں کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی شاندار باکمال آیت بتلانے لگا ہوں، آپ کی تمام الجھنیں، تمام ٹینشنیں، تمام تکلیفیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے سامعین و ناظرین، آیت بتلانے سے اور ویڈیو کا آغاز سے قبل میری اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے، یہ ہمارا اسلامی چینل ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کی بیٹیاں گھر سے باہر جاتی ہیں، راستے میں اوباش، بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا خطرناک راستوں سے گزر کر جاتی ہیں، بازار ہوتا ہے، حادثات کا ڈر ہے، شریلی لوگوں کے شر کا ڈر ہے، ایسے ہی اوباش، بدماش اور بازاری لوگوں سے آپ کا ڈر ہے۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ آپ دکان بند کرتے ہیں، چوری کا، ڈاکے کا آپ کو فکر ہے، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کا غلہ کھیتوں میں پڑا ہوا ہے، آپ کی گندم کی فصل تیار ہے، آگ کا خطرہ ہے، چوری ہونے کا خطرہ ہے، اس آیت کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی دشمنی چلتی ہے، دشمن کا خوف ہے، اس آیت کو گھر سے نکلتے وقت 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ حاسدین کا ڈر ہے، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شریر لوگوں کا ڈر ہے، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، اس پوری صورت کو پڑھ لینے کے بعد اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آپ چاہتے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، سکول کے پیپر ہو رہے ہیں، سکول کے امتحانات ہیں، آپ کو مشکل ہے، ٹینشن ہے کہ آپ فیل نہ ہو جائیں، مشکلات پیش آئیں گی، آپ آسانی چاہتے ہیں، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب وہ آیت کیا ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کے شروع کی 8 اور 9 نمبر کے درمیان میں جو آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت ہے۔ یہ اتنی مبارک، باکمال، شاندار آیت ہے، بخدا اس آیت کو اپنے پلے باندھ لیں، اس کو زبانی یاد کر لیں، ہر دن، ہر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ سب کچھ چھوڑنا گوارا کر جائیں، ناشتہ نہ ملے گوارا کر جائیں، کھانا نہ ملے گوارا کر جائیں، لیکن سورہ یاسین ڈیلی روزانہ پڑھا کریں، اور پڑھتے ہوئے اس آیت کو آپ 7 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آگے جائیں۔ آپ دیکھیں، دکان پر جاتے ہیں، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر پورے دن بھر کی برکات دیکھیں۔ اسکول جاتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سارا دن اپنے اسباق کو دیکھیں کیسے یاد ہوتے ہیں۔ بیٹیوں آپ کے اسکول کالج جاتی ہیں، جاب ملازمت کے لیے جاتی ہیں، بہنیں جاتی ہیں، 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر سے دم کر دیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، یا مانتی تو ہے لیکن آگے 20 باتیں بھی آپ کو سناتی ہے، تو 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر ان پر پھونکے، اور کھانے پینے کی تمام اشیاء پر پھونک دیں۔ آپ کو بیماری ہے، تکلیف ہے، الجھن ہے، پورے سورہ یاسین آپ پڑھیں، اس آیت کو درمیان میں 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ پھونک دیں اور بیمار کو پلا دیں۔
اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا، اللہ اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرمائیں گے۔ آپ اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، اس آیت کو معمول بنا لیں۔ صلاۃ حاجت کے 2 نفل ادا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو جائے، آپ سفر پر رہیں، سفر میں انسان کو بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کے حالات آتے ہیں، اس آیت کو سفر میں پڑھنے کا معمول بنا دیں۔ آپ کا سفر اور اس کی مشکلات بالکل آسان ہو جائیں گی، مشکلات بالکل دور ہو جائیں گی۔ آپ کا سفر اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن بظاہر مشکلات نظر آتی ہیں، آپ نے استخارہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، آپ ایسا کریں سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کے پڑھنے کے دوران جب اس آیت کو پہنچیں، اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ یاسین مکمل کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مشکل کاموں میں آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ آپ کا کام ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا افسر ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس کا رویہ اچھا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے، برے ناموں سے پکارتا ہے اور سخت رویہ اختیار کرتا ہے، آپ صبح جیسے آفس پہنچیں یا گھر سے پڑھ کے جائیں یا راستے میں پڑھتے جائیں، آفس پہنچ کر 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور اپنے باس کی طرف ایسے تصور میں پھونک مار دیں۔ آپ کا باس زیرو ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا، خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آئے گا۔ آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے کاروباری ہیں، لوگ ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اتنی برکات ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ کے گھر میں بے اتفاقیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، میاں اور بیوی کا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، گھر میں الجھنیں ہیں، بیوی اپنے شوہر کی دشمن ہے، شوہر اپنی اولاد کا دشمن ہے، اولادیں اپنے والدین کی دشمن بنی ہوئی ہیں، گھر میں جھگڑا ہے، بالکل الجھنیں ہیں، سکون برباد ہو گیا ہے۔ ہر بندہ اس آیت کو پڑھے اور اس آیت کو سورہ یاسین جب پڑھیں، اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں اور سورہ یاسین مکمل کریں اور پانی پر دم کریں اور ہر بندہ پیے۔ تمام مشکلات، الجھنیں، تکلیفیں، بے اتفاقیاں، نا اتفاقیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس آیت کو پلے باندھ دیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔